بسم اللہ الرحمن الرحیم وبأداء ترکه إلى همزتين عند الخلیل نحو جائن او إلى منع الصرف بغیر علة على الأصح نحو أشیاء فإنها لفعا وقال الكسائی أفعال وقال الفراء أفعا وأصلها أفعلا وكذلك الحذف كقولك في قاز فاع إلا أن يبين فيهما۔ پچھلی عبارت میں مصنف قلب کی علامات بیان کر رہے تھے جس سے قلب پہچانا جاتا ہے، اور 6 قواعد قلب کے پہچاننے کے انہوں نے بیان کیے۔ 4 قواعد اتفاقی تھے، پچھلے سبق میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور 2 قواعد وہ اختلافی ہیں، یعنی وہ کسی ایک شخص کی رائے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب اس عبارت میں ان 2 آراء کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی 2 اختلافی قواعد کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا، اور یہ امام خلیل کے نزدیک ہے، کہ اگر کلمے میں قلب نہ مانا جائے تو لازم آئے کلمے میں اجتماع حمزتین، یعنی اجتماع حمزتین اگر قلب نہیں مانیں گے تو لگے گا کہ کلمے میں 2 حمزیں جمع ہو رہی ہیں، اور 2 حمزوں کا جمع ہونا کلام عرب میں ثقیل ہے، یہی اس بات کی علامت بن جاتی ہے کہ اس کلمے میں قلب ہوا ہے۔ اور امام خلیل کی جو بات ہے، یہ بات یعنی ان کا جو خیال ہے، یہ صرف اجوف اور محموز اللام کے اسم فاعل پر ہی صادق آتا ہے، جیسے جائن، جاء یجیء باب سے اسم فاعل جائن جو کہ اجوف اور محموز اللام ہے۔ اب امام خلیل کا خیال یہ ہے کہ حمزہ جو کہ لام کلمہ ہے اس کو عین کلمے کی جگہ رکھ دیا تو جائین ہو گیا بروزن فالعن، پھر قازن والی تعلیل کی تو جائن ہو گیا بروزن فالن۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر قلب نہ کرتے تو یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہوتا، اور جب یا کو حمزہ سے بدلتے تو جائن ہو جاتا، اور اس صورت میں 2 حمزوں کا اجتماع لازم آتا جو کلام عرب میں ثقیل ہے۔ یہ امام خلیل کا خیال تھا، لیکن امام سیبویہ کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں قلب نہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اجوف کے قانون سے تو جائن میں یا کو حمزہ سے بدل دیا، تو جب یا کو حمزہ سے بدلا تو جائن ہو گیا۔ اب وقتی طور پر جب اجتماع حمزتین لازم آیا، لیکن فوراً موافق قانون دوسری حمزہ کو یا سے بدل دیا، تو جب دوسری حمزہ یا سے بدل رہی ہے تو دوبارہ جائن ہو گیا، تو جب دوسری حمزہ یا سے بدل رہی ہے تو اجتماع حمزتین کہاں رہا؟ وہ تو موافق قانون ہے کہ اس کو یا سے بدلنا ہے، لہٰذا یہاں پر قلب ماننے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا قاعدہ جس کا ذکر ہے اس عبارت کے اندر، او الی منع الصرف بغیر علت علی الاصح، کہ اگر کلمے کے اندر قلب نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ کلمہ یہ منع صرف ہے، اور اس کے منع صرف ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ کلمہ کا منع صرف ہونا لازم آئے گا بغیر کسی وجہ کے، اس کی مثال امام سیبویہ دیتے ہیں، جیسے کہ اشیاء۔ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اشیاء، اس کا وزن ہے لفعا۔ لفعا وہ کہتے ہیں کیونکہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے، اور منع صرف کا ظاہری طور پر کوئی سبب بھی موجود نہیں، تو یہاں پر حکم لگائیں گے کہ حقیقت میں یہ مقلوب ہے شیء سے، جس کا وزن تھا فعلا۔ پھر اس کے لام کلمے کو، یعنی جو پہلی حمزہ ہے شیء، اس کی جو پہلی حمزہ ہے، اس پہلی حمزہ کو فا کلمے کی جگہ پر رکھ دیا، کیونکہ اگر فا کلمے کی جگہ پر نہ رکھیں تو حقیقتاً اجتماع حمزتین لازم آتا ہے۔ شیء آخر میں بھی حمزہ ہے، شیء تو 2 حمزہ کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ 2 حمزوں کا اجتماع کیسے لازم آتا ہے، بیچ میں تو الف بھی ہے، تو الف حاجز حسین نہیں ہوتا، اس وجہ سے 2 حمزوں کا حقیقتاً اجتماع ہی مان لیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں 2 حمزوں کا اجتماع لازم آتا ہے، اور اصل کلمہ الف تانیث ممدودہ کے اوزان میں سے ہے، اس وجہ سے ہے تو یہ غیر منصرف۔ تو یہاں کوئی صورت نہیں کہ بغیر قلب مانے ہم اس کلمے کو غیر منصرف مان لیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ کلمے کے اندر قلب ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا امام
सिबवई का मसलक, इसी वजह से इबारत के अंदर है नहवु अशिया फ़इन्नहा लफ़ा, तो ये इमाम सिबवई के नज़दीक इसका वज़न है। वक़ाल अल-कसाई अफ़आलुन, अब इमाम कसाई का मसलक बयान करते हैं। इमाम कसाई इस कल्ब को नहीं मानते, उनके नज़दीक इसका वज़न सीधा सादा अफ़आलुन है। रही इमाम सिबवई की ये बात कि वरना कलमे का बिला सबब गैर मुनसरिफ होना लाजिम आएगा, तो इमाम कसाई कहते हैं कलमा गैर मुनसरिफ है ही कब, ये कलमा, इस कलमे का गैर मुनसरिफ होना शाज है। और वो कहते हैं कि ये शै उनकी जमा है, शै उनकी जमा किल्लत है। आगे तीसरा मसलक बयान किया, वक़ाल अल-फ़र्रा अफ़आउन व अस्लुहा अफ़ईला, कि इमाम फ़र्रा के नज़दीक ये जमा किल्लत नहीं है, ये जमा कसरत है और इसका वज़न अफ़आ है, क्योंकि असल में था अफ़ईला, यानी अश ही आ उन था, अश ही आ उन अफ़ईला। फिर पहली हमज़ा को इज्तिमा की वजह से हज़फ कर दिया और अलिफ की वजह से या को ज़बर दे दी, तो अशिया हो गया बरवज़ने अफ़आ। इबारत के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अलल असह। अलल असह का मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा कि सही कौल के मुताबिक। अब इसको सही कौल के मुताबिक क्यों कहेंगे, कोई गोया मुसन्निफ अपनी तरजीह बयान कर रहे हैं कि इमाम सिबवई का मसलक इमाम कसाई के मसलक से ज़्यादा सही है, तो अलल असह सही कौल के मुताबिक, इस वजह से आखिर के अंदर ये फरमाया। वकज़ालिकल हज़्फ़ु, कक़ौलिका फ़ी क़ाज़िन फ़ाइन, और इसी तरह हज़फ है जैसे क़ाज़िन का वज़न है फ़ाइन। इस इबारत के अंदर क़ल्ब के जो असल औज़ान थे जिनका ज़िक्र हम पहले असबाक के अंदर कर चुके हैं कि अगर मौज़ून के अंदर हज़फ होगा तो मीज़ान के अंदर भी हज़फ होगा, ये इबारत उसके मुतालिक है। वकज़ालिकल हज़्फ़ु, और इसी तरह हज़फ है, यानी मौज़ून में हज़फ हो तो मीज़ान में भी हज़फ होगा। जैसे क़ाज़िन, इसका वज़न है फ़ाइन। इल्ला अन युबय्यन फ़ीहिमा, मगर ये कि बयान किया जाए उन दोनों में। किस बात को बयान किया जाए, बाज़ इबारतों के अंदर असल का लफ्ज़ भी मौजूद है, अन युबय्यनल अस्लु फ़ीहिमा, मगर ये कि असल बयान की जाए उन दोनों में, यानी क़ल्ब में और हज़फ में असल बयान करना मकसद हो, तो ऐसी सूरत के अंदर वज़न हकीकी किया जाएगा, और जैसा क़ल्ब हुआ है क़ल्ब के मुताबिक मीज़ान नहीं होगा। यानी मौज़ून में क़ल्ब है तो मीज़ान में क़ल्ब नहीं होगा, मौज़ून में हज़फ है तो मीज़ान में हज़फ नहीं होगा, बल्कि उसका सही वज़न किया जाएगा। लिहाजा अगर क़ाज़िन की असल बयान करना मकसद हो तो इसका वज़न फ़ाइन नहीं किया जाएगा, इसका वज़न फ़ाइलुन किया जाएगा।